السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے دورہ پاکستان کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا ہوا ہے، ان کے دورے سے متعلق اہم ترین چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ تو بھارت میں بھی اس وقت ایک کھلبلی، وہ کہتے ہیں نا تھر تھلی ہے، تھلبلی زیادہ بہتر ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے۔ جو تھر تھلی ہے اس کا اردو ورڈ ہے تھر تھری، تو وہ تھر تھلی پنجابی ورڈ ہے۔ اچھا خیر، پنجابی ورڈ ہونا یا تھر تھری کھلبلی ہمارا موضوع کسی حد تک ہے۔ اصل میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی ابھی، جو نادر علی نے ان کا اپنے پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کیا۔ وہ انٹرویو، نادر علی کی چیزیں ویسی سپر ہٹ ہوتی ہیں، وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوا۔ میں اس کی ریزن چیک کر رہا تھا۔ انڈیا میں نادر علی کو بہت زبردست پذیرائی ملتی ہے، ان کی فین فالوئنگ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور ان کو وہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ میں ایک دو ایسے انڈین یوٹیوبرز کو دیکھ رہا تھا جن کے ویوز ملینز میں آتے ہیں، اور وہ نادر علی کی ویڈیوز باقاعدہ، وہ جو ہوتا ہے نا ریئیکشن ویڈیوز، کہ آپ نے وہ ویڈیو پلے کی، اس کے بعد آپ اس ویڈیو کا حصہ بنے، خود آپ نے وہ آڈینس کے ساتھ بیٹھ کر سنا، اور سننے کے بعد اس پر ریئیکٹ کیا، وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ نادر علی کے کانٹینٹ سے چیزیں نکال کر ملینز میں ویوز وہ بھی لیتے ہیں۔ تو نادر علی کی فین فالوئنگ کا یہ حال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان اور ہندوستان میں تو بہت زبردست طریقے سے دنیا بھر میں مقبول ہیں، لیکن یہاں اس لیے زیادہ مقبول ہیں کہ وہ اردو میں بات کرتے ہیں۔ ان کا یہی تمام تر مواد جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، لیکن انگلش کا جو کانٹینٹ ہے اس کی تعداد بھی کم ہے اور اس کی ریچ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک از اے گلوبل ہٹ۔ اب وہ جب نادر کے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ خبر آئی ہے، باقاعدہ طور پر ایک شیڈیول آ گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں، مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ کب ٹھیک ہے، تو اب عوامی اجتماعات سے خطاب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اہم ترین شخصیات آتی ہیں، اور آنے کے بعد وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہ سرکاری اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، وہ کنٹرولڈ گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک والی گیدرنگز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عوامی گیدرنگز ہوگی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی ہم نے انڈیا میں جو دیکھی ہے، اسکیڈول پر آنے سے پہلے بھارت کو اعتراض نہیں ہوگا، اور بھارت کو اگر اعتراض ہوگا تو اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ مطلب بھارت ایک پڑوسی ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے، ایک آزاد ریاست ہے جس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان کو ایک ریاست کی پالیسی کا، اس کی آزادی کا، اس کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر جو بھارت کا تازہ بھاڑ میں جائے وڑ جائے، مطلب ہمیں کیا لعنت بھیجیں۔ ذاکر نائک بھی ایک انڈیویجول ہے نا، ایک آزاد شہری ہیں، ملیشیا میں بستے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، تو بھارت کا اعتراض گیا بھاڑ میں۔ بھارت کی خود مختاری، داخلی معاملات، we have got nothing to do with that، لیکن یہ اعتراض بھاڑ میں جائے۔ اب بھارت کو اعتراض وہ جو ہے نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے یہاں مطلوب ہیں، ہمارے یہاں پہ الزامات ہیں، سنگین جرائم ہیں دینے کے لیے کچھ ایسے، یہ والے جو اعتراضات ہیں بھارت کے، تو یہ اعتراضات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اعتراضات جو ہے نا، یہ مذہبی منافرت پر مبنی اعتراضات ہیں میری رائے میں۔ جو وہاں وہ جے شری رام، ہندو ریاست، یہ جو تمام حرکتیں ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتا ہے مجھے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس لیے یہ اعتراضات تو جو ہے وہ، جس طرح سگریٹ پینے والا کیا کرتا ہے، سگریٹ جب آخر میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھینکتا ہے نیچے اور اس کے اوپر پھر رکھتا ہے اپنا پاؤں اور اس کو مسل دیتا ہے، تو ان اعتراضات کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان میں شیڈیول کی بات، اکیلے نہیں آ رہے، وہ اپنے بیٹے شیخ فارق نائک کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اور وہ ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وہ 5 اور 6 اکتوبر کو کراچی، جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور، جبکہ 19 اور 20 کو اسلام آباد میں خطابات کریں گے۔ ان خطابات کو پیس ٹی وی چینل سے براہ راست نشر بھی کیا جائے گا، جو ان کا اپنا چینل ہے، جس کی جو ریچ ہے 20 کروڑ لوگ آن این ایوریج اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شروع کریں گے کراچی سے، اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایز اے گلوبل ہٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ٹیلی ویژن چینل کے ہٹ نہیں ہیں، وہ سوشل میڈیا ہٹ ہیں۔
سوشل میڈیا ہٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریچ بہت بڑی ہے، آڈینس بہت بڑی ہے، آڈینس گلوبل ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے یہاں ابھی ریسنٹلی ایک ایران سے صدر آئے تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد، لیکن ان کو کراچی میں یا ایک سے دو جگہوں پر خطابات کرنی تھی، اور انہوں نے خود اس افسوس کا بھی اظہار کیا کہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا، میری خواہش تھی شدید، ہے نا، تو یہ نہیں ہو سکا اور وہ بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، آمین۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا خطاب ہو جاتا، تو چونکہ وہ ایران سے آئے تھے، ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں اہل تشیع برادری ہمارے بھائی وہ زیادہ جاتے، سنی بھی جاتے بہت بڑی تعداد میں، لیکن وہ زیادہ جاتے، بڑے اجتماعات ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں جو حرم سے شیوخ آتے ہیں ان کے آنے پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے امام ہوں یا مسجد الحرام کے امام ہوں، وہ جب آتے ہیں تو نماز جمعہ کا اجتماع فلاں شہر میں پڑھائیں گے اور خطاب کریں گے، خطبہ دیں گے، یہ اسپیشلی اجتماعات ہوتے ہیں، تو نماز جمعہ کا وہ اجتماع بڑا اجتماع ہو جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ شیوخ کے اجتماعات ہوں، ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ممکنہ اجتماع تھا وہ ہو یا دیگر اجتماعات، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو اجتماعات ہیں ان شہروں میں، ممکنہ طور پر تینوں شہروں میں 2 اجتماعات ہیں، سب سے بڑا اجتماع کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ان تمام اجتماعات سے بڑے ہوں گے جو شیوخ کے ہیں، کسی سربراہ مملکت کے ہیں۔ ہمارے یہاں طاہر القادری صاحب واپس آتے ہیں اور ایک بڑی بدتمیزی کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ آتے ایسے موقع پر ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں سیزن کے لیے، اب وہ شہر اعتکاف بس آتے ہیں یا ربیع الاول کے موقع پر آتے ہیں، اب تو خیر وہ اس پہ بھی نہیں آ رہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ان کے اجتماعات خاص طور پہ مینار پاکستان میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مطلب بحث اگر ہوتی ہے نا کہ عمران خان کا اجتماع بڑا تھا یا طاہر القادری کا، تو یہ بحث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اجتماع ہوتا ہے رائے ونڈ والا، وہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، مطلب وہ ہمارے ہاں سیاسی اجتماع سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت ہی مختلف ہے اور وہ برس سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جتنی بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں، کس شہر میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہوا دیکھا؟ ڈیفینیٹلی کراچی میں، اور اس کے علاوہ لاہور بھی ٹکر پہ مقابلہ ہوگا، بھرپور ہوگا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات جو ہیں وہ بہت بڑے اجتماعات ہوں گے۔ لوگوں کو اگر اس کے لیے کوئی رجسٹریشن وغیرہ کا بھی سلسلہ رکھتی ہے حکومت، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ آن لائن رجسٹریشن وغیرہ بر وقت کروائیں، اور اگر ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہ آپ اس فلاں اسٹیڈیم میں ہوگا خطاب کا سلسلہ، عوامی مقامات پر ہوگا، رکھا جائے، سیکیورٹی بہترین بنائی جائے، انتظامات بہترین کیے جائیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جس دن ان کا اجتماع ہے وقت سے بہت پہلے پہنچیں، میک شیور کریں کہ وہ وقت سے پہلے پہنچیں، اور وہاں پہنچ کر ان کو جو سننے کی سعادت حاصل کرنا ہے اس کو یقینی بنائیں۔ تو یہ بہترین آرگنائزیشن اس کی وہ بھی بہت ضروری ہے، لوگوں کی بھرپور پارٹیسپیشن۔ میرا یہ خیال ہے کہ اٹس اے شیور تھنگ کہ یہ ہوگی، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ جو میسج اس سے جائے گا پڑوس میں، وہ میسج بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، حکومت پاکستان کو کیسے ویلکم کرنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ حکومت پاکستان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں دیکھیے، صحیح ہے کہ وزیر اعظم ان کا استقبال کریں، وزیر مذہبی امور ان کا استقبال کریں، یہ تمام باتیں، ان میں سے کیا کیا جاتا ہے یہ کوئی بہت بحث کی بات نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو ان کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سعودی عرب کے فرما روا سے، یو ای کے فرما روا سے نہیں، ان میں سے کسی سے بھی بڑی چیز ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہیں حکمران، یہ ہیں عالم۔ عالم جو ہے وہ حکمران سے بڑی چیز ہوتا ہے۔ علماء کا مرتبہ ان حکمرانوں سے، ان لوگوں سے، ان کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں نا، جو جنت وغیرہ میں مرتبے کی بشارت ہے وہ کیا حکمرانوں کے لیے ہے؟ نہیں، مطلب نیک حکمران کے لیے تو بشارت ہے، لیکن کیا ان کے مرتبے کی بشارت ہے؟ نہیں۔ بشارت کس کے لیے؟ شہداء کے لیے، اس کے علاوہ بشارت ہے علماء کے لیے، اس کے علاوہ بشارت ہے جو یتیموں کی بہترین پرورش کرنے والے ہوں گے، یعنی اپنی اولاد کی پرورش تو
آپ کو کرنی ہی ہے، ذمہ داری لیکن جو یتیموں کی پرورش کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بشارت ہے، یہ ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جن کے لیے بشارت ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہیں. تو اس لیے حکومت کو کسی بھی سربراہ مملکت سے بڑا ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، وزیر اعظم کو، صدر کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی شامل کریں، علماء کو شامل کریں اور ایک پورا ڈیلیگیشن ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دے. اچھا، یہ اچانک اعلان کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اچانک انٹرویو ہوا، اچانک اعلان ہوا. اس کو ایک اور انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ملیشیا سے پاکستان شفٹ ہو جائیں. اس کو اس انداز میں بھی دیکھا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھارت میں کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان میں کچھ یہ ہلکی پھلکی صدائیں اٹھ رہی ہیں. آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. وہ ملیشیا بھی اسلامی ملک، قیام پاکستان میں زیادہ عرصے کے لیے ہوگا. آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ ملیشیا میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، دونوں اسلامی ملک ہیں. ملیشیا، انڈونیشیا یہ بڑے اسلامی ممالک ہیں. اپنی اکانومی کے حساب سے، اپنے اکنامیکل مائٹ کے حساب سے یہ پاکستان سے بڑی چیز ہیں. اور سعودی عرب کی جو ویلیو وہ سمبولک ویلیو ہے کیونکہ وہاں حرمین ہیں، وگرنہ کیا سعودی عرب کے فرما روا جو ہیں وہ ایک مثالی مسلمان ریاست کے فرما روا ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں بھی رہیں ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.